اس کے خیال میں مرد کو بہت حقیقت پسند اور مضبوط ہونا چاہیے۔ افسانوی فلمی ہیروز کی طرح زندگی کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ آخر آپ دوستی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس روز بلال کے والد واجد صاحب ان کے یہاں ملنے آئے تو وہ بھی آ گیا، اور جب بزرگ باتیں کرنے لگے تو وہ چپکے سے لون میں آ گیا جہاں رباب ٹہل رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر غصے سے گھومی، وٹ آپ حواسوں میں تو ہیں، میں آپ سے دوستی کروں گی، امپاسبل۔ اس نے بہت حقارت اور نفرت سے کہا تو وہ سر پکڑ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جو چلتی ہوئی اس سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور ایک دم اچھل کر اس کے سامنے آ گیا۔ توبہ ہے، یہ لڑکیاں بھی کتنی خوش فہم ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں کوئی خود سے دوستی کرنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اس نے بات بدلی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا تو پھر دیواروں سے دوستی کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ وہ غصے سے اندر کی طرف مڑی۔ میرا مطلب ہے آپ زندگی سے دوستی کیجیے، ان تتلیوں سے، ان پھولوں سے جو زندگی کو بہت خوبصورت اور خوشگوار بناتے ہیں۔ اس طرح یوں جلنے اور جلانے سے کیا فائدہ؟ زندگی سے پیار کیجیے، اس طرح آپ اپنا اور دوسروں کا نقصان کر رہی ہیں۔ دیکھیے بلال، میں نے آپ کو اپنی برداشت سے زیادہ برداشت کر لیا ہے، اب نہیں۔ مجھے آپ جیسے غیر سنجیدہ مرد قطعاً پسند نہیں، سمجھے آپ کیا جانیں زندگی کیا چیز ہے؟ زندگی ہر وقت ہنسی مذاق میں گزارنے کا نام نہیں، وہ سیریس ہوگی۔ زندگی ہر وقت رونے دھونے کا نام بھی تو نہیں۔ جو لمحہ آپ کے حصے میں آ جائے اسے اچھے خوشگوار انداز گزارنا چاہیے، نہ کہ۔ اس کی بات اس کے چہرے کی سختی میں اضافہ کر گئی تو وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ وہ ہاؤس جاب مکمل کر کے ایک اچھے ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی جب تو بلال کے گھر والوں نے اسے باقاعدہ پرپوز کیا تو رباب کی طرف سے انکار سے سب سناٹے میں آ گئے۔ بہنوں بھائیوں سے لے کر والدین تک سب نے منایا سمجھایا کہ مگر اس کی ایک ہی نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنا نو سیریس رہتا ہے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا، وہ اس کے آئیڈیل کے خاکے میں فٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ بھائی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں تمام عمر نہ خود خوش رہ سکوں اور نہ کسی کو خوش رکھ سکوں تو کر دیجئے اس فضول آدمی سے میری شادی۔ صرف ایک میں ہی ناخوش ہوں گی نا، آپ سب تو خوش ہو جائیں گے، سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ وہ رو دی۔ ٹھیک ہے رباب، تم نہیں چاہتی تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ بلال تمہارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوتا، مگر خیر اپنا دل خراب نہ کرو۔ بھائی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے باہر نکل گئے تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ سب نے اس کی رائے کو اہمیت دی، اس کی خوشی کو اہم جانا تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، مگر کون سی خلش تھی اندر کہیں کہ آنکھوں میں چبھن ساون بن جاتی۔ پہلے اسے یہ ٹینشن تھی کہ کہیں بلال کو اس پر مسلط نہ کر دیا جائے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی تھی تو عجیب سی خلش پریشان کر رہی تھی۔ وہ عجیب دوراہے پر خود کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ جس نے اسے بڑے ارمانوں سے چاہا تھا، وہ جو اسے دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا، وہ جو زندگی کے کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا تھا، اس ناکامی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے ٹھکرائے جانے کی کوئی ٹھوس وجہ ہوتی تو شاید دل بے قرار کو قرار آ ہی جاتا، مگر اس نے تو الزام ہی بے بنیاد لگایا تھا۔ تم کیا جانو رباب، میں زندگی کو کیا سمجھتا ہوں، کس طرح لیتا ہوں۔ زندگی کو ہنس کھیل کر زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا اگر میرا جرم ہے تو بہت بڑی سزا دی ہے تم نے مجھے، بہت بڑی۔ وہ ہنسنے ہنسانے والا مگر مضبوط نوجوان تھا۔ رباب نے کچھ اس انداز میں ٹھکرایا تھا کہ وہ ڈھہ سا گیا تھا۔ تنویر کے شانے پر سر رکھے اس نے جیب سے وہ دونوں پھول نکالے جو اس تقریب میں اس کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ تب اس نے بڑی شدت سے دعا مانگی تھی جو قبول نہیں ہو پائی تھی۔ ضبط کے بند توڑتے ہوئے دو تارے اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور تنویر کے شانے میں کہیں گم ہو گئے۔ تنویر کتنی ہی دیر اسے طرح طرح کی دلیلیں دے دے کر سمجھاتا رہا، مگر ابھی زخم بہت تازہ تھا، اسے قرار کہاں آتا۔ ایک عجیب طرح کا احساس سے کمتری ہو رہا تھا۔ یار وہ واقعی مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے، کیا واقعی میں برا ہوں؟ اس کے ٹوٹے لہجے میں احساس کمتری کا درد تھا۔ کم آئے گی کا احساس کرب بن کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ تمہیں سمجھ نہیں سکی، مجھے لگتا ہے میں اس کو بھول نہیں پاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ دیکھ بلال، یہ ضروری نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہمارا مقدر بن جائے، اور تجھے غصہ صرف ٹھکرائے جانے پر آ رہا ہے، تیری انا ہرٹ ہوئی ہے، اس لیے خود کو سنبھال۔ تائی جان اور مونا وغیرہ تیرے لیے بہت پریشان ہیں، مونا کو تو میں نے خود روتے دیکھا ہے، لیکن اب میں ان کو رونے نہیں دوں گا، قطعاً نہیں۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمیٹتے سمیٹتے اس کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے تھے، مگر وہ اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا تنویر کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا جو کئی دنوں سے اسے گھر سے نکلنے کو کہہ رہا تھا۔ گڈ، یہ ہوئی نا نوجوانوں والی بات۔ دیکھو بدل جانے والے منظر اپنی یادیں ضرور چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں انسان۔ خیر چھوڑو،
مجھ سے زیادہ حوصلہ تو تم میں ہے۔ ہاں بالکل، اس شمع کی طرح جو خود جل کر سارے منظر روشن اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور ایک ٹیز سی اٹھی اور دب گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں پرائے پھڈے میں پڑنے کی؟ کیا مطلب ہے سعد بھائی؟ پرایا پھڈا یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ یہ انسانی ہمدردی کبھی کبھی پھندا بن جایا کرتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ ایکسیڈنٹ اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ دشمنی کی بنا پر کیا گیا دانستہ ایکسیڈنٹ تھا۔ اب اس کیس میں تمہارا نام بھی آئے گا، تھانے کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی الٹا سیدھا الزام لگ گیا تو لگ جانے دیجیے الزام۔ تیار ہوں میں تھانے کچہری کے چکر لگانے کے لیے، یعنی کہ حد ہوگی، انسانی ہمدردی تو ختم ہو کر رہ گئی۔ روڈ پر ہونے والے اس ہولناک حادثے کو ساری دنیا نے دیکھا، مگر کسی میں یہ انسانی ہمدردی نہیں جاگی۔ سب نے بے حسی سے حادثے کو تماشے کی طرح دیکھا اور آگے نکل گئے، اور آپ اسے گاڑی میں بھر کر ہاسپٹل لے آئے۔ اب بھگتنا، یہ ہی تو وجہ ہے سعد بھائی، آپ کے پولیس والوں نے نیکی کو بھی عذاب بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بے حس ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کہ انسانیت ختم ہوگی، یا بے حسی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کوئی مرتے کو پائی نہ پلائے۔ لیکن ان کو پتہ ہے جو بھی زخمی کو لے جائے گا پولیس والے اسے ہی قاتل قرار دیں گے، اور ذرا سی نیکی ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس لیے لوگوں نے انسانیت اور ہمدردی کے جذبے کو دبا دیا ہے۔ اس لیے انسان کو بے حس کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں تو ایسے حادثات میں زخمی ہونے والے زخموں کی تاب نہ لا کر جان نہیں دیں گے۔ اور جوش اور غصے میں کچھ زیادہ ہی بلند آواز میں بول گیا۔ اس کی بات اتنی سبھی تھی کہ کچھ دیر کے لیے اس کے فرسٹ کزن ایس پی سعد کا سر جھک گیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے سعد بھائی، یہ نوجوان 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، بوڑھے والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس کی ماں بہنوں کو دیکھا ہے نا آپ نے، نہ پیروں میں جوتے اور نہ سروں پر چادر ہے، بس سجدے میں گری اپنا بھائی اور بیٹا واپس مانگ رہی ہیں۔ اللہ سے زندگی کا تحفہ بار بار نہیں ملتا کہ اسے یوں برباد ہونے دیا جائے، خون میں لت پت روڈ پر پڑا رہنے دیا جائے، اس خوف سے کہ پولیس کیس بنے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ سوری سعد بھائی، آپ لوگ تو واقعی نیکی کو پھندا بنا دیتے ہیں، تو کون پھندا اپنے گلے میں ڈالتا ہے؟ اگر سب اسی طرح خوف زدہ ہو کر بے حس بنتے گئے تو۔ رباب حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نوجوان کی حالت بہت نازک تھی، مگر وہ ابھی اس کی ماں بہنوں کو جھوٹی تسلی دے کر دعا کا کہہ آئی تھی۔ مریض کو خون کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اسی لیے تیزی سے جا رہی تھی کہ بلال کو دیکھ کر اور باتیں سن کر معلوم ہوا کہ یہ ہی زخمی کو لایا ہے۔ وہ اس وقت اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، سو چپکے سے واپس چلے گی۔ اپنے کولیگ ڈاکٹر ضیاء کو اس کے پاس بھیجا کہ خون کی بہت ضرورت ہے، فوری آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا گروپ او پازیٹیو ہے، میرا خون اگر اس کی زندگی بچا سکتا ہے تو ایک ایک قطرہ اسے دے دیجیے۔ اس رات رباب کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اور 1-2 اور ایسے کیس آئے تھے جو وہ نہایت مصروف رہی، مگر وہ بلال کے سامنے نہیں گئی، مگر وہ اسے چھپ کر کئی بار دیکھ چکی تھی۔ خون دینے کے بعد خاصا کمزور سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی بہت پریشان پھر رہا تھا۔ ڈاکٹر سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ جب اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تو اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ ویسے آپ کا زخمی سے رشتہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ضیاء نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، انسانیت کا رشتہ ہے، اور پھر وہ میرا ہم مذہب ہم وطن ہے، اور پھر کسی تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے شہباز کو زندگی عطا کر دی۔ خدا کرے کہ ہم سب ایسا ہی سوچیں اور کریں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئے۔ رباب ڈیوٹی آف کر کے کار پارکنگ میں آئی تو اس نے دیکھا بلال اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نڈھال سا بیٹھا تھا، جبکہ تنویر اسے گاڑی ڈرائیو کرنے سے روک رہا تھا۔ تم اترو، میں گاڑی ڈرائیو کروں گا۔ کچھ خبر ہے؟ تائی جان کی حالت کتنی خراب ہے تمہاری وجہ سے؟ چلو ہٹو، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ یار، میں امی کو بار بار فون کرتا رہا ہوں۔ وہ تھکا سا باہر نکلا۔ رباب نے دیکھا وہ کافی کمزور اور نڈھال لگ رہا تھا، چونکہ وہ سامنے ہی تھی اور قریب بھی، اسی لیے پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اپنی باتوں میں مصروف ان دونوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ تمہیں معلوم ہے بلال، رباب اسی ہاسپٹل میں ہے؟ تنویر کی اس بات پر رباب کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں تیز ہو گئی کہ بلال جانے کیا جواب دے۔ وہ تو ظاہر ہے اس سے بہت خفا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سنا، بڑے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، دیکھتا رہا ہوں تمام رات۔ یار، وہ لڑکی ویسے تو بہت ظالم ہے، مگر ڈاکٹر بڑی اچھی ہے، اتنی توجہ اور پیار سے مریضوں سے پیش آ رہی تھی کہ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ وہی رباب ہے جو مجھ سے نفرت کرتی ہے، دہاڑتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی جگہ پر سن سے کھڑی وہ سوچ کر رہ گئی کہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ وہ بھولے سے بھی اس کے سامنے گئی ہو۔ پھر اس نے اس کا یہ مختلف روپ کہاں دیکھ لیا؟ اپنے بارے میں اس کی اچھی رائے سن کر نہ جانے کیوں ایک عجیب طرح کا احساس ہو رہا تھا، خوشی ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی، اور خود بلال کا
بلال کا بھی یہ روپ تو بالکل نیا اور خوبصورت تھا، کتنا مختلف! وہ تو اس کو لاپرواہ کلنڈرا منسلا سا نوجوان سمجھتی تھی جو زندگی کو کبھی سنجیدہ نہیں لے سکتا تھا، مگر وہ تو بہت مختلف تھا، اندر سے کتنا پریشان تھا۔ ایک انجان اجنبی شخص کی زندگی بھی اسے کتنی پیاری تھی کہ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ جب سے آئی مسلسل بلال کے بارے میں سوچ رہی تھی، مریم اور نعمان کی شادی کے سارے سین اور پھر اس کے گھر آنے کے سین، اس کی باتیں سب نظروں میں گھوم رہی تھی۔ وہ جو اس کے پرپوزل کو ٹھکرا کر عجیب سی کیفیت میں مطلع تھی، نہ جانے اسے واقعی بلال کا خیال تھا یا ان سب لوگوں کا جو یہ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو جائے، مگر خود وہ اپنی سوچ کے نگر میں کہیں بھی بلال کو نہیں پاتی تھی، حتیٰ کہ اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ جب وہ شخص اسے پسند ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوچنا فضول تھا۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھی تو اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلال کو چونکہ معلوم تھا کہ میں اسی ہاسپٹل میں ہوں، تو کہیں اس نے مجھے ہی امپریس کرنے کے لیے روشنی کے اس سفر میں اچانک طریق موڑ آ گیا۔ وہ الجھ سی گئی، یہ وہم اس کے دماغ سے چپک کر رہ گیا کہ کہیں یہ سب بلال نے اسے دکھانے کے لیے تو نہیں کیا، اور اس نے بلال کے ساتھ شادی سے انکار کر کے اچھا کیا ہے۔ یہ برا اس کیفیت سے وہ کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پائی۔ ڈھیر سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ بلال نے خود کو اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اس کی ماں کو اس کے کہکے عزیز تھے، وہ اب پہلے سے زیادہ ہنسنے مسکرانے لگا تھا، مگر سوائے تنویر کے اس کی ہنسی کے پیچھے چھپے کرب کو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ دوسری طرف رباب کے بہت پرپوزلز آ رہے تھے، مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر پاتی تو انکار کر دیتی، تو سب لوگ الجھ پڑتے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہر اچھے رشتے سے انکار اچھا نہیں ہوتا۔ ایک وقت پر رشتے آتے ہیں اور یہ وقت گزر جائے تو رشتوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وقت مزید آگے بڑھ جائے تو اسے وقت اور حالت خواہ کیسے ہی کیوں نہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور کمپرومائز وہ راستہ ہے جو مکمل خوشی کی طرف نہیں جاتا۔ اس سمے وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر تم وقت کے ہاتھ میں ہوگی۔ کامران بہت اچھا لڑکا ہے اور سب کو پسند ہے، امی ابو کو بھی پسند ہے، اس لیے پلیز تم۔ بھابھی کتنی دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ حقیقت پر مبنی ان کی باتیں وہ سمجھ رہی تھی، مگر جانے کے بعد تھی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر سب کے مجبور کرنے پر اور بہت سی باتیں سوچ کر اس نے ہاں تو کر دی، مگر وہ شدتوں سے رو دی۔ حالانکہ رونے کی وجہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ بےکلی کیوں ہے، وہ پرسکون کیوں نہیں ہو جاتی، اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس بے چینی سے، بے قراری سے۔ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کرن، تمہاری یہ بے چینی بے قراری بے سبب نہیں ہے۔ اب وجہ کو تم تسلیم نہ کرو تو اور بات ہے، تم یہ بات کیوں نہیں مان لیتی کہ تم بلال کو چاہتی ہو، پسند کرتی ہو، مگر محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر مسلسل انکار کر رہی ہو؟ تم اسے ٹھکرا کر پچھتا رہی ہو، یہ ہے تمہاری بے چینی کی وجہ؟ بس نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم کیوں اس شخص کو میرے حواسوں پر مسلط کرنا چاہتی ہو؟ وہ چیخ کر بولی تو کرن کھڑی ہوگی، اسے پانی کا گلاس دیا جو بری طرح گہرے گہرے سانس لے کر کرن سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ بلال کو نہیں چاہتی۔ میں اسے تم پر مسلط نہیں کر رہی رباب، وہ تمہارے اندر موجود ہے، وہ تمہارے دل کا مہمان بن چکا ہے، اور اب کرن تو اسے اس کی بے چینی کی وجہ بتا کر چلے گی اور وہ اور زیادہ بے چین ہوگی۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی بلال کو چاہتی ہے، اس لیے سختی سے ذہن کو جھٹکا اور کامران کے بارے میں سوچنے لگی، مگر پھر سوچ کی اوٹ سے جھانکتا ہوا بلال اپنی اہمیت جتا جاتا تو وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ رباب اسے ٹھکرا چکی تھی اور اس کی واپسی کی کوئی امید بھی نہیں۔ پھر کسی اور کے ہو جانے پر دل اتنا کیوں تڑپ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ جانے کب سے وہ خالی آنکھوں سے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ کب تک یوں گمسم رہو گے؟ کچھ بولو اور اپنا بوجھ ہلکا کر لو۔ وہ مرا تو تنویر کھڑا کہہ رہا تھا، ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ نہیں تنویر، کبھی کبھی کچھ کہہ دینے سے بوجھ کم ہونے کے بجائے بڑھ جایا کرتا ہے۔ خدا کرے وہ ہمیشہ خوش رہے، اور پھر ضروری تو نہیں کہ ہم جو چاہیں حاصل کر لیں۔ اچھا خیر، ارے ہاں وہ یار، رات فلم اتنی اچھی تھی۔ سامنے سے امی کو آتا دیکھ کر وہ بات کا رخ موڑ کر بلا وجہ ہنسنے لگا۔ ماں مطمئن ہوگی اور یہ ہی وہ چاہتا تھا۔ وہ اسے دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی تو تنویر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ ڈاکٹر جی، کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آپا کی اطلاع پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو دل دھڑک اٹھا۔ سامنے سنجیدہ سا بلال کھڑا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی کھڑی ہوگی۔ آپ؟ اسے یوں اچانک دیکھ کر خوشی ہوئی تھی یا حیرت، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ السلام علیکم جی، آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے بھائی، یہ ہاسپٹل ہے اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی مریض آ سکتا ہے، لیکن میں مریض کی حیثیت سے نہیں آیا کیونکہ میرے درد کی دوا آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کی آواز دب گئی تو رباب نے ایک نظر اس پر ڈالی، کتنا مختلف لگ رہا تھا وہ۔ لہجے کی کھنک اور آنکھوں کی شوق کرنیں مار پڑ چکی تھی۔ اسے دکھ سا ہونے لگا۔ آپ
اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اس کی وجہ سے ایک ہنستا مسکراتا انسان یوں دکھی ہو گیا تھا۔ اندر ایک ملال کی لہر سی اٹھی تو اس نے آہستگی سے پکارا، نہ جانے وہ کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ درمیان میں ہی بولا، جی جانتا ہوں، فضول آدمی ہوں، شکر کیجئے مجھ جیسے فضول آدمی سے شادی نہیں ہو رہی، ورنہ تمام عمر خیر۔ وہ رک کر اس کو دیکھنے لگا، کتنی عزیز تھی یہ اکھڑ لڑکی اسے۔ ارے بھائی پریشان کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ میں تو آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس نے اچانک کہا تو رباب کا دل زور سے دھڑکا۔ اچھا پھر؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے دھیرے سے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اس بے نیازی پر وہ بھت سا گیا، لیکن اس کے اندر کی کیفیت کو وہ سمجھ نہ سکا۔ پھر یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہوتا نہیں، اس لیے سوچا جاتے جاتے آپ کی امانت آپ کو لوٹاتا جاؤں۔ امانت؟ کیسی امانت؟ وہ جو ہر بات سے بے خبر تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی امانت ہی تو ہے، شوخی میں جانے کیوں آپ کے آنچل سے 2 پھول چرائے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کسی خوبصورت موقع پر آپ کو پیش کروں گا، مگر جب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، بے بس سا بندہ ہوں۔ یہ لیجئے، ہو سکے تو کامران صاحب کو دے دیجئے گا، آپ کے آنچل پر دوبارہ سے یہ ستارے ٹانگ دیں۔ اس گمبھیر لہجے میں اس کے الفاظ اس کے دل میں ترازو ہوتے گئے۔ اس نے آنکھوں میں اترتی دھند میں اس کے چوڑے ہاتھ میں گوٹے کے 2 پھول دیکھے تو اسے وہ وقت یاد آ گیا رسم کے دوران جب اس کے ہاتھ میں آنچل آ گیا تھا تو پھول اس کے آنچل سے نکل کر اس کے ہاتھ میں رہ گئے تھے۔ اسے کتنا غصہ آیا تھا اور آج اس یاد نے درد بھر دیا تھا دل میں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، ہم اتنے بھی بڑے اور فضول نہیں ہیں جتنا آپ نے جانا سمجھا۔ چلیں پھر، کہا سنا، معاف کر دیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ لہجے کو قابو کرتے ہوئے تیز سے باہر نکل گیا۔ وہ ابھی مردانگی کا بھرم کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ تو ساکت نظروں سے ہلتے پردے کی لہروں میں ڈولتی ہوئی اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہی تھی جس کو پکڑ کر اس نے پھول اس کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ اور پھر آنکھوں میں اترتی دھند اتنی گہری ہوگی کہ سب کچھ گرمٹ ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شدتوں سے رو دی۔ اس کے جانے کا دکھ تھا یا ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکل جانے کا؟ یہ صرف اس کے ہرٹ ہونے کا ملال آنسو بن گیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ یوں اس کے لیے رو رہی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ اسے چاہتی ہی نہیں تھی تو اس کی زندگی میں رہنے یا نکل جانے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ مان لو کہ تمہیں بلال سے محبت ہے، کرن کا ایک بار کہا ہوا یہ جملہ ایک بار پھر سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ چیخ اٹھی، ہاں ہاں محبت ہے مجھے بلال سے، شاید اس محبت سے زیادہ جو وہ مجھ سے کرتا رہا ہے۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہے۔ آج تنہائی میں اس نے خود سے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا تو جیسے پرسکون ہوگی، اسے لگا جیسے اس کی تلاش کو منزل مل گئی ہو، اس کی بے قراری کو بے وجہ کا قرار آ گیا ہو۔ اس رات جبکہ مئی کا موسم بہت سرد تھا، بارش نے ٹھنڈ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آتش دان کے قریب بیٹھ کر صرف بلال کو سوچنا کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس سے وابستہ وہ یادیں جو کفت کا باعث تھیں، آج اس کو سوچنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ لیجیے میں نے اس پر اپنا نام لکھ دیا ہے، اب یہ ہاتھ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلال کی شوق سرگوشی پر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا جس پر بلال نے مہندی سے بے لکھ دیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے سوچے گئی تو ایک دم نظر بائیں ہاتھ میں انگلی میں کامران کی انگوٹھی پر گئی تھی۔ وہ جو اس حقیقت کو قطعاً بھول چکی تھی ایک دم چونک کر سنسی ہو گئی، ایک دم سے سناٹے اترنے لگے تو کرن کی ایک اور بات گونج گئی، عزت اور محبت اللہ کی نعمت ہے، جب انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا تو نعمت اس سے چھن جاتی ہے اور نعمت چھن جانے کے بعد انسان پچھتاتا ہے۔ تم بھی بلال کی محبت گوا کر بہت پچھتاؤ گی رباب۔ ہاں پچھتا رہی ہوں کرن، پچھتا رہی ہوں، اگر دیکھو تو صحیح۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ کچھ تو رباب کا دل ٹوٹ گیا تھا اور کچھ کامران کی حرکتیں نامناسب تھی۔ آئے دن وہ رباب کے ہاسپٹل آ جاتا اور ساتھ گھومنے کا تقاضا کرتا۔ رباب کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ شادی سے قبل وہ منگیتر کے ساتھ گھومتی پھرے۔ یہ اس صورت میں بھی ہوتا اگر بلال سے بھی اس کی منگنی ہوتی، مگر اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر پھر بھی گھر والوں کی وجہ سے وہ 1-2 بار چلی بھی گئی، مگر بالکل سمٹی سی رہتی۔ اس سے کامران چڑ جاتا، اس کی ڈیوٹی دوپہر کی ہوتی، 2 سے رات 9 بجے تک ہو۔ اسی دوران کامران کوئی نہ کوئی پروگرام بنا کر آ جاتا تو وہ بری طرح چڑ جاتی، اس کی آمد سب کچھ گڑبڑ کر دیتی، اس کے فرائض میں مخل ہوتا، مگر وہ لحاظ میں چپ رہتی۔ کبھی اس کا تقاضا ہوتا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے، کبھی فون کر دیتا کہ فلاں دوست کے ہاں دعوت ہے، تیار ہو کر آنا، میں ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھینچ لیتی کیونکہ اسے ہر بار ہاسپٹل میں بہانے بنانے پڑتے، کولیگ ڈاکٹر سے درخواست کرنا پڑتی کہ وہ اس کی ڈیوٹی کر لیں۔ وہ اسے سب بتاتی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس دیتا، کم آن یار، تمہیں ضرورت کیا ہے اس جاب کی؟ کتنی تنخواہ ملتی ہے بتاؤ، میں تمہیں اس سے 3 گنا زیادہ دے دیا کروں گا، محض پیسے کی خاطر میری خوشی برباد نہ کرو ڈیئر۔
وہ اس کے بالوں کو چھونے لگا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی. کتنا اجنبی تھا، وہ اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پیسے کی خاطر وہ جاب کرتی ہے. اسے زبردست تاؤ آ گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ میں پیسوں کے لیے جاب کر رہی ہوں تو آپ دے دیں گے، مگر میں جس سکون اور دلی اطمینان کے لیے زخموں پر مرہم رکھتی ہوں، کیا وہ سکون اور خوشی آپ دے سکتے ہیں؟ مجھے وہ جذباتی ہو گئی تھی تو اس کی بات سمجھنے کی بجائے وہ ہنسنے لگا. وہی جذباتی مکالمے. اچھا چلو چھوڑو، یہ بات کی باتیں ہیں، چلو آج ڈنر باہر کرتے ہیں. میں نے انکل کو فون کر کے کہہ دیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. اس نے شدید غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا اور باہر نکل گئی، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا. اور اس طرح بات بے بات دونوں کے جھگڑے بڑھتے چلے گئے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دونوں کے مزاج بہت مختلف ہیں. اس لیے رباب کے کامران کے ساتھ شادی سے انکار پر کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کا مناسب پیسہ سمجھ کر قبول کر لیا. یوں رباب اس قید سے بھی آزاد ہوگی تو ایک عجیب سا سکون اس کے اندر تک اتر گیا. اس نے جو کامران کی وجہ سے بلال کی سوچوں پر پہرے بٹھائے تھے، اب اس میں کوئی رہتی. وہ تو جیسے کھو سا گیا تھا. وہ اکثر وہ پھول جن کو اس نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا نکال کر دیکھتی رہتی اور یادوں کے سلسلے پھیلتے ہی چلے جاتے. ڈاکٹر رباب، بات یہ ہے کہ میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، تو آپ کو میری غیر حاضری میں ہاسپٹل دیکھنا ہے. اور اہم بات جس کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک صاحب آئیں گے. ان کا نام مصطفیٰ ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں. وہ ہمارے ساتھ مل کر مستحق لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کافی عرصے سے ہمیں فنڈ دے رہے ہیں. رات ان کے گھر پر میری ملاقات ہوئی تھی. ابھی ان کو آنا ہے، مگر مجھے بہت ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، تو آپ ان کو اٹینڈ کر لیجیے گا. ڈاکٹر ہارون نے اسے ساری تفصیلات دیں تو وہ ان سے انکار بھی نہ کر سکی. حالانکہ آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت بوجھل اور اداس سا تھا اور وہ گھر جانا چاہ رہی تھی. اوکے سر، میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں. ڈاکٹر ہارون چلے گئے اور وہ اپنی کرسی پر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی اور آنے والے کا انتظار کرنے لگی. جانے کتنی ساعتیں دبے پاؤں گزر گئی تھیں، اسے پتہ بھی نہیں چلا. کھلے دروازے پر آنے والے نے انگلی سے ہلکے سے دستک دی تو چونکی. میں اندر آ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور بے یقینی سے سامنے کھڑے بلال کو دیکھنے لگی. چند سال پہلے کا شوق کھلنڈرا نوجوان بہت سنجیدہ پروقار روپ میں اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. آپ؟ وہ اپنی حیرت اور خوشی پر قابو نہ پا سکی. جی، فضول نہیں بلکہ کارآمد ہو گیا ہوں. ویسے حیرت سے آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا. اب وہ اسے کیا بتاتی کہ تمہاری محبت تو خود میری پہچان بن چکی ہے، مگر وہ ضبط کر گئی. کسی کو بھول جانے کے لیے یہ عرصہ تو بہت کم ہے، اور پھر اتنا تو آپ نے مجھے تنگ کیا ہے کہ چلیے اب تو پیچھا چھوٹ گیا نا آپ کا. خیر، یہ سلسلہ تو اب ختم ہو ہی چکا ہے. اس نے شاکی سی نظر رباب پر ڈالی. سادہ سے لباس میں کتنی پیاری لگ رہی تھی. جی نہیں، کچھ سلسلے تو دراز ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. خیر، آپ کیا پئیں گے؟ ابھی ہمارے ہاں ایک مصطفیٰ صاحب آنے والے ہیں. وہ آہستگی سے بولی. اچھا، او ہو، آپ کے مہمان آنے والے ہیں. چلیے، ہماری تو خیر ہے. یوں ہی بار بار راہوں میں آ جانے والے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹانا تو آپ کو خوب آتا ہے. میں چلتا ہوں. وہ ایک دم ہی اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تو وہ پچھتانے لگی کہ بلا وجہ ہی اس کا موڈ خراب کر دیا. جب مصطفیٰ آتا تو دیکھا جاتا. وہ اس سے مل لیتی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا. پریشان ہوگی. دیکھیں بلال صاحب، اصل میں مصطفیٰ صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح روکے اور مصطفیٰ کی اہمیت کا بتائے. جی جی، میں جانتا ہوں مصطفیٰ صاحب یقیناً بہت اچھے انسان ہوں گے. ایک بڑے تو ہم ہی ہیں، اس لیے چلتا ہوں. وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ روحان سی ہوگی. دیکھیے، آپ سمجھنے کی کوشش، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ اٹھ کر چل ہی دیں. خیر، آپ کے مطلب تو میں خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے تو جا رہا ہوں. وہ دروازے کی طرف بڑھا. وہ وہیں کھڑی اب کیا کر سکتی تھی؟ بار بار اس سے غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ یہ ہی سوچ رہی تھی کہ وہ مڑا. ویسے ڈاکٹر صاحب، وہ مصطفیٰ صاحب میں ہی ہوں. میرا پورا نام بلال مصطفیٰ ہے. بلال نے گویا دھماکہ کیا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی. یہ شخص سیدھی بات کیوں نہیں کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ جا چکا تھا. دیکھو رباب، قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی. تمہیں معلوم ہے اس بار تم آگے بڑھو گی. اس نے صرف تمہاری خاطر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. کرن کو اس نے بتایا تو وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سنتی رہی. بلال کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا. وہ بہت لگن سے کام کر رہا تھا. ڈاکٹر ہارون تو اس سے بہت متاثر تھے. اس روز کرن نے پلاننگ کے تحت دونوں کو اپنے گھر بلایا. بلال آیا تو ڈاکٹر ہارون موجود نہیں تھے. وہ رباب کے پاس آ گیا. آپ سمجھتی ہوں گی کہ یہ شخص تو مسلط ہو کر رہ گیا ہے. وہ ڈاکٹر ہارون، آپ ہر بات خود سے کیوں طے کر لیتے ہیں؟ اور یوں بھی اچھا ہی ہوا آپ آ گئے. میرے پاس آپ کی ایک امانت رکھی ہے، لے جائیے. پھر اس نے اپنے بیگ سے وہی 2 پھول نکالے اور اس کی طرف بڑھائے تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا. رباب نے بہت سوچا تھا کہ وہ کس طرح سے بات کرے یا مدد کرے. اس وقت اپنی ہتھیلی پر دونوں پھول رکھے کھڑی تھی اور بلال کا دل چاہا
کہ ابھی اسے دل میں چھپا لے، مگر جتنا وہ تڑپا تھا اس کی ذرا سی سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ ارے بی بی، میں گھوٹے کے ان ستاروں کا کیا کروں گا؟ اب دوپٹہ تو میں اوڑھتا نہیں کہ ان پر ٹانگ لیتا۔ آپ ان کو رکھ لیجیے اور اپنے دوپٹے پر۔ اس نے تو کرن کے کہنے پر ایسا کیا، ورنہ تو وہ یہ سب پسند ہی نہ کرتی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں اتنی مجبور بھی نہیں تھی، خود آگے بڑھتی۔ وہ تو ایک طرح سے ازالہ کر رہی تھی اپنی غلطی کا، مگر بلال کی بات پر وہ سن ہو کر رہ گئی۔ چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا، آنکھوں میں سیلاب آ گئے۔ اس نے غصے میں دونوں پھول بلال کے منہ پر دے مارے اور باہر جانے کے لیے آگے، مگر بلال نے اسی وقت اس کی کلائی تھام لی۔ یہ ہی میں چاہتا تھا، میں نے تمہارے جس انداز سے، جس وقار سے محبت کی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس سے نیچے آؤ۔ قسم سے بہت چاہا ہے تمہیں، مگر یہ نہیں چاہا کہ تم اپنے خوبصورت انداز بدلو۔ محترمہ، شاید یہ بات آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو کہ کرن اور تنویر نے مجھ سے رابطہ رکھا اور مجھے ہر بات کا علم ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے کرن۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کتنا اچھا اور خوبصورت جھوٹ ہے کہ نثار ہونے کا دل چاہتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جذبے صادق ہوں، دعاؤں میں شدت ہو تو اللہ ستارے ضرور ملا دیتا ہے۔ بلال نے ستارے اس کے ہاتھ پر دوبارہ رکھے اور جیب سے انگوٹھی نکال کر اسے پہنا دی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ محترمہ، دونوں طرف کی مشترکہ اجازت کے بعد یہ قدم اٹھا رہا ہوں اور آپ کی رضامندی کی اب ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ محترمہ ہم پر مرتی ہیں۔ ارے آپ کیا، ڈھیروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ وہ اپنے پرانے رنگ میں لوٹ آیا۔ زیادہ اترائیے مت۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ چلیے، نہیں اتراتے۔ سہاگ کی مہندی میں تو وقت لگے گا، پہلے تو عید کی مہندی لگائیں۔ کہا تھا نا کہ اب یہ ہاتھ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عید مبارک۔ بلال نے پھر مہندی سے اس کے ہاتھ پر اپنا نام لکھ دیا تو حیا کے سارے رنگ اس کے چہرے پر پھیل کے ختم شد۔ سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔